بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا 200 سال اللہ پاک نے اس کو زندگی عطا فرمائی. کتنے سال؟ 200 سال اللہ پاک نے اس کو زندگی عطا فرمائی. لیکن اس کی بدقسمتی یہ 200 سال وہ گناہ ہی کرتا رہا. 200 سال اس کو زندگی ملی, ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہا. جب وہ مر گیا نا, ہوا کیا, اس کے علاقے والوں نے اس کا نہ جنازہ پڑھا, نہ کفن, نہ غسل, کوئی چکر نہیں. اتنا وہ کردار کا گندا آدمی تھا کہ اس کو اٹھا کر گھسیٹ کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, فرمایا اے پیارے موسیٰ, فلاں کوڑے کے ڈھیر پر ایک بندہ پڑا ہے, جاؤ اس کو کفن بھی دو, اس کو غسل بھی دو, اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے, اس کو دفنانا بھی تم نے ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا گناہگار تھا, 200 سال اس کو زندگی ملی تھی, بڑی ہی یہ بد کرداریاں کرتا رہا ہے, یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا, اس لیے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ یہ تو بڑا گناہگار بنتا تھا, بڑا ہی بد کردار بنتا تھا, اس لیے تو لوگوں نے اس کو وہاں پھینک دیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے پیارے موسیٰ, لوگ سچ کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل والے, اس کو 200 سال زندگی ملی لیکن اس نے گناہوں میں گزار دی, یہ سچ کہہ رہے ہیں اے پیارے موسیٰ. لیکن اس میں ایک خوبی تھی, وہ خوبی کیا تھی, انہو کانا کلما نشر التوراۃ, جب کبھی زندگی میں یہ گناہگار بندہ تو رات کھولتا تھا, تو رات شریف کو کھولنے کے بعد وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے موسیٰ, تو رات میں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا نا, جب اس کی نظر وہاں پڑتی تھی, ہے تو یہ بڑا گناہگار تھا, یہ کیا کرتا تھا, فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. اے پیارے موسیٰ, یہ میرے محبوب کے نام کو تو رات میں دیکھتا تھا, دیکھ کر پھر محبت سے چوم لیتا تھا, میرے محبوب کے نام کو آنکھوں سے لگاتا تھا, آنکھوں سے لگا کر وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ, میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پہ جا کرتا تھا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اے موسیٰ, اے میرے پیارے موسیٰ, مجھے اپنے سے بندے کی یہ ادا پسند آ گئی ہے, اگرچہ 200 سال یہ گناہ کرتا رہا ہے لیکن میرے محبوب سے اس کو پیار ہے, میں جس سے پیار کرتا ہوں یہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, میرے محبوب کو اس نے اپنا محبوب بنایا ہے, نام کو چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا. اے موسیٰ, مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی ہے, میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس کو جنت بھی عطا فرما دی ہے. میرے بارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, دیکھیں وہ بندہ روزانہ درود پاک نہیں پڑھتا تھا, روزانہ نہیں چومتا تھا نام کو, کبھی کبھار وہ یہ کام کرتا تھا, کبھی کبھار. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا کہ 500 مرتبہ کہ 2000 مرتبہ یا 300-400 مرتبہ, کوئی پتا نہیں ہے. کبھی کبھار تو رات کھولتا, کبھی کبھار ہی نام کو چوم لیتا تھا, ادب کرتا تھا, احترام کرتا تھا, کبھی کبھار ہی درود پاک پڑھتا تھا. اللہ پاک نے اس پہ اتنی رحمتیں فرما دی ہے. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سرکار پہ درود و سلام پڑھے, ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پتہ گلے میں پہن کر جو بندہ روزانہ درود پاک پڑھے اور سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے, محبت کا اظہار کرے, ادب اور احترام کرے, درود پاک پڑھے, پھر کبھی کبھار نہ پڑھے بلکہ روزانہ ہی پڑھے, ہو بھی سرکار کا امتی, پھر روزانہ پڑھے, پھر ہزاروں مرتبہ پڑھے. آپ سوچے تو صحیح اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی, اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. تو میرے بھائیو, اتنا سورا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں. ہم درود پاک پڑھیں روزانہ 1200 مرتبہ ربیع الاول میں پڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں ربیع الاول ختم بھی ہو جائے, زیادہ جتنا مرضی کر لیں, لیکن 1200 سے کم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول والے دن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. نام بھی اللہ نے کتنا پیارا عطا فرمایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے جی؟ جب بندہ لیتا ہے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. الذی یربط حمدم بعد حمدم برۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. علماء نے, بزرگان دین نے یہ لکھا ہے, محمد کہتے ہی اس کے جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس میں ایک خوبی ہوگی اس کی ایک بار تعریف کی جائے گی, جس میں 100 خوبیاں ہوں گی اس کی 100 بار تعریف کی جائے گی, جس میں 1000 خوبیاں ہوں گی
اس کی 1000 بار تعریف کی جائے گی، جس کو 1,00,000 خوبیاں ہوں گی اس کی 1,00,000 بار تعریف کی جائے گی، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نام بھی بہت ہی پیارا عطا فرمایا ہے۔ ظاہراً تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور حضرت آمنہ نے بھی خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر بتایا گیا تھا کہ آپ کو بڑی شانوں والا بیٹا مل رہا ہے، آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ ظاہری طور پر تو میرے بھائیوں یہ نام محمد دادا جان نے رکھا، ماں کو خواب میں بتایا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے نام محمد کب سے تھا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو ان کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا نا، تو سرکار کے نور نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ فرما دیا۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جب سجدہ فرمایا نا، سجدے سے جب سر اٹھایا تو پھر سرکار نے عرض کی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں اسی وجہ سے پیدا فرمایا ہے اور میں نے تمہارا نام محمد رکھا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نام محمد کب سے ہے؟ جب سے سرکار ہے تب سے نام محمد ہے، جب سے سرکار ہے۔ یہاں مراکش میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی عادت تھی، وہ پتہ کیا کرتی تھی، جب بھی کوئی مشکل آتی پریشانی آتی وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ عادت تھی دنیا میں جب بھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو کوئی بھی دنیا میں پریشانی آتی وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتی کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ فوت ہو گئی نا، فوت ہونے کے بعد وہ کسی کی خواب میں آئی تو پوچھنے والے نے پوچھا اچھا بتاؤ قبر میں تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوا ہے؟ منکر نکیر آئے تھے قبر میں تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگی ہاں منکر نکیر آئے تھے میرے پاس قبر میں، لیکن میں نے ان کو دیکھ کر چہرے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں قبر میں بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں، دونوں کا کر کے سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے جب میں نے ہاتھوں سے ہاتھ پیچھے ہٹائے نا، میں نے دیکھا وہ دونوں فرشتے واپس جا چکے تھے۔ کیوں؟ اس نے نام بھی وہی لے لیا تھا نا، یہ نام کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتا۔ اچھی اچھی چیزیں میرے بھائیوں اپنانی چاہیے، ہمیں چاہیے مشکل آ گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو عادتیں دیکھیں ہمارے ساتھ دنیا میں ہے، اگر ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے قبر میں بھی ہمیں وہ کام آ جائیں گی۔